بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ابو کے مرنے کے بعد دادا جی ہمارا خیال رکھتے تھے۔ روزانہ دادا جی امی کو اپنے کمرے میں بلاتے تھے کہ مجھے دوا کھلا جاؤ، اور روزانہ امی روتے ہوئے دادا جی کے کمرے سے نکلتی تھی۔ ایک دن دادا جی نے کہا کہ اپنی امی کو بھیجو، مجھے دوا کھلا دے۔ میں نے امی کی چادر لی اور دادا جی کے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی کمرے میں گئی تھی کہ دادا جی نے مجھے امی سمجھ کر ایسا کام کیا کہ میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ زندگی میں رونما ہونے والے کچھ حادثات انسان کو آزمائش کی ایسی چکی میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ چاہ کر بھی اسے باہر نہیں نکل سکتا۔ ہم ماں بیٹی بھی ایسی ہی دردناک زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے۔ میرے والد کی ناگہانی موت نے ہم پر آزمائشوں کے پہاڑ توڑ ڈالے تھے۔ میری والدہ روز رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ ہم لوگ شہر میں رہتے تھے، لیکن میرے والد گاؤں کے رہائشی تھے۔ انہوں نے میری والدہ سے محبت کی شادی کی تھی، لیکن میرے والد کے خاندان نے میری والدہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم شہر میں رہتے تھے۔ ہم نے آج تک اپنے دادا دادی اور باقی خاندان والوں کو نہیں دیکھا تھا۔ میں اپنے والدین کی ایک ہی بیٹی تھی۔ میں بھی 18 سال کی ہی تھی۔ میں کالج میں پڑھتی تھی کہ ایک دن اچانک میرے ابا کے دوست ہمارے گھر آئے اور ایک ایسی خبر سنائی کہ ہم جیتے جی ہی مر گئے۔ وہ کہنے لگے کہ عبداللہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں اور میری والدہ پریشان ہو گئے۔ ہماری تو جسم سے جان ہی نکل گئی تھی۔ جب تک ہم ہسپتال پہنچے، میرے والد دم توڑ چکے تھے۔ میری والدہ یہ دیکھ کر ہی وہیں بے ہوش ہو گئی۔ ایک میں تھی جو دوہرے صدمے سے گزر رہی تھی۔ ایک طرف مجھے جان سے زیادہ چاہنے والے میرے والد مجھ سے بہت دور جا چکے تھے، پھر میری والدہ کی حالت سدھرنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں اپنی ماں کو سنبھالنے میں لگ گئی۔ بار بار میری ماں کو غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ میرے والدین میں بہت محبت اور الفت تھی۔ ہمارے والد ہمارا واحد سہارا تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ہم بے سہارا ہو گئے۔ ہم ماں بیٹی اس وقت اس قدر پریشان تھے کہ آگے کی زندگی کیسے گزاریں گے۔ میں بھی 12ویں جماعت میں پڑھتی تھی، اسی لیے نوکری نہیں کر سکتی تھی۔ نہ ہی میری والدہ کو کوئی ایسا ہنر آتا تھا جس سے ہم اپنی زندگی کا گزر بسر کر سکتے۔ اس مہینے کا کرایہ دینے کے بھی پیسے ہمارے پاس نہ تھے، اسی لیے مہینہ ختم ہوتے ہی مالک مکان نے بھی ہم سے کہہ دیا کہ یا تو گھر کا کرایہ دو یا پھر گھر خالی کر دو۔ ہمارے پاس کرائے کے پیسے تو موجود نہ تھے، اسی لیے میں نے سوچا کہ ہم اپنے ابا کے گاؤں چلے جائیں۔ ابا کی زندگی میں ہمارے دادا نے ہمیں قبول نہیں کیا تھا۔ ہو سکتا ہے میرے والد کی موت کا سن کر ان کے دل میں رحم آ جائے، اس لیے ہم نے گاؤں جانے کی تیاری شروع کر دی۔ امی پہلے تو انکار کرتی رہی کہ تمہارے دادا بہت سخت مزاج کے ہیں، کبھی ہمیں نہیں اپنائیں گے، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ گاؤں کا پتہ امی کو معلوم تھا۔ میرے دادا اس گاؤں کے سردار تھے۔ میں نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی بیچ دی جو میرے والد نے مجھے 10ویں جماعت پاس ہونے کی خوشی میں دی تھی، اور ضرورت کا سارا سامان باندھ کر ہم گاؤں روانہ ہو گئے۔ گاؤں پہنچ کر ہم نے ایک تانگے والے سے کہا کہ ہمیں امیر صاحب کی حویلی جانا ہے۔ تانگے والے نے سردار صاحب کا نام سن کر بڑی عزت سے ہمیں دیکھا تھا، کیونکہ میرے دادا کی گاؤں میں بہت عزت تھی، اسی لیے ان کے گھر کا پتہ سب کو معلوم تھا۔ تانگا ایک بڑی سی حویلی کے سامنے رکا تو میں نے ان کی حویلی پر نظر ڈالی۔ محل نما حویلی کو دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ہمارا وہ گھر تھا جس پر میرے باپ کا حق تھا، لیکن میرے دادا نے انہیں اس لیے اس حق سے محروم کر دیا کہ انہوں نے میری والدہ سے پسند کی شادی کی تھی۔ حویلی کے چوکیدار سے ہم نے کہا کہ ہمیں سردار صاحب سے ملنا ہے۔ وہ ہمیں اندر لے آیا۔ وہ سمجھا کہ ہم بے بس اور مجبور سی عورتیں ہیں، چندہ یا خیرات مانگنے آئی ہیں۔ اس نے ہمیں لے جا کر باہر کے لان میں بٹھا دیا۔ کہنے لگا کہ بی بی یہاں پر بیٹھ جاؤ، سردار صاحب ابھی آئیں گے تو تمہاری اچھی مدد کر دیں گے۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ خاموشی سے وہاں بیٹھ گئی۔ میری والدہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ جس شخص نے ہمیں تمہارے باپ کی زندگی میں قبول نہیں کیا، وہ اب ہمیں کیا قبول کرے گا؟ تم کیوں مجھے یہاں لے آئی ہو؟ میں نے کہا کہ اس حویلی میں میرے باپ کا بھی حق ہے اور میں اپنے باپ کا حق لینے آئی ہوں۔ ہم کوئی بے سہارا فقیر نہیں ہیں جو یوں فقیرانہ زندگی گزارے۔ میری بات پر میری ماں مجھے غور سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ یہ بڑے لوگ ہیں، ہم جیسوں کو دھکے مار کر نکال دیں گے۔ ابھی میری امی بات کر ہی رہی تھی کہ سامنے سے سردار صاحب آ گئے۔ سفید کلف لگا شلوار قمیض پہلے وہ ہمیں دیکھ کر مسکرانے لگے۔
ہمارے پاس آ کر رک گئے، کہنے لگے کہ اپنی ضرورت بتاؤ بی بی۔ سردار صاحب کے گھر سے کبھی کوئی خالی دامن نہیں گیا۔ سردار صاحب کا انداز بڑا متکبرانہ اور نخوت سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ میں اپنا حق لینے آئی ہوں۔ میری بات سن کر ان کے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا، پھر پوچھنے لگے کہ کون ہو تم اور تمہارا ایسا کون سا حق رہتا ہے میری طرف؟ میں نے کہا کہ میں آپ کے بیٹے کی بیٹی ہوں۔ یہ سن کر ان کا چہرہ پل میں متغیر ہوا تھا، غصے سے لال پیلے ہوتے ہوئے کہنے لگے، مر گیا عبداللہ میرے لیے، اور تم یہاں کیا لینے آئی ہو لڑکی؟ سردار صاحب بلند لہجے سے بولے۔ یہ سن کر میرے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا، سچ کہا آپ نے، میرا باپ مر چکا ہے۔ میں روتے ہوئے بہت دل گرفتگی سے بول رہی تھی۔ یہ سن کر وہ مجھے بڑی حیرت اور تعجب سے دیکھنے لگے، پھر طیش میں آ کر بولے، بکواس بند کرو اپنی، جو منہ میں آ رہا ہے بولی جا رہی ہو، کچھ نہیں ہو سکتا میرے عبداللہ کو۔ میں نے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ کا بیٹا مر چکا ہے۔ یہ سن کر تو ان کا چہرہ بدحواس ہونے لگا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے، کیا کہہ رہی ہو؟ میرا بیٹا مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میرا بیٹا ہے، وہ ایک دن میرے پاس لوٹ کر آ جائے گا۔ تم لوگ جھوٹ بول رہی ہو، میرا تم لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ بے یقین سے تھے یا شاید صدمے میں تھے، شاید میری بات کا انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری والدہ فوراً کہنے لگی کہ آپ کا بیٹا ہی میرا شوہر تھا اور یہ آپ کی پوتی ہے۔ امی نے اپنے پرس سے ابو کی تصویر نکال کر انہیں دکھائی اور میری طرف اشارہ کر کے سردار صاحب سے کہنے لگی کہ یہ آپ کا خون ہے اور میں آپ کی بہو۔ اب آپ چاہیں تو ہمیں اپنا لیں، چاہے تو دھتکار دیں، لیکن ہمارے پاس اس گھر کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کچھ دیر تو خاموشی سے روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، پھر نہ جانے کیا سوچ کر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کہنے لگے کہ تم میرے بیٹے کی نشانی ہو، میں تم لوگوں کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ بے شک میں عبداللہ سے ناراض تھا، لیکن میں یہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے۔ میں تم لوگوں کو بھی اسی طرح نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سن کر ہمیں اطمینان ہو گیا کہ اب ہم بے سہارا نہیں رہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم ماں بیٹی ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس جانے والے ہیں، جہاں سے نکلنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا۔ سردار صاحب ہمیں حویلی کے اندر لے گئے۔ بہت بڑی حویلی تھی، ہر کام کے لیے ڈھیروں نوکر تھے۔ شروع میں تو سردار صاحب نے ہمارا بہت خیال رکھا۔ وہاں جا کر یہ بھی علم ہوا کہ میرے والد کے گھر چھوڑ کر جانے کے بعد میری دادی کا انتقال ہو چکا تھا۔ انہوں نے میرے والد کا غم دل کو لگا لیا تھا، لیکن شوہر کے غصے کے سامنے زبان نہیں کھول پائی تھی۔ میرے والد سردار صاحب کی واحد اولاد تھے۔ دادی کے جانے کے بعد اب وہ تنہا رہ گئے تھے۔ میرے دادا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب بھی گاؤں سے واپس لوٹتے گھنٹوں میرے پاس بیٹھ کر میرے والد کی باتیں سنتے رہتے تھے اور آنسو بہاتے رہتے تھے۔ ابھی ہمیں وہاں رہتے 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ سردار صاحب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ میری والدہ سے بات نہیں کرتے تھے، انہیں دیکھتے بھی نہ تھے، نہ ہی ان سے کوئی گفتگو کرتے تھے۔ شاید ان کا دل میری والدہ کی طرف سے ابھی بھی صاف نہیں تھا۔ جب ان کی نظر میری والدہ پر پڑتی تو وہ ماتھے پر تیوری چڑھانے لگتے، لیکن اب وہ بہت بیمار رہنے لگے تھے، نوکروں پر چیختے رہتے تھے، دوا نہیں کھاتے تھے۔ تب میری والدہ نے ہی ہمت جمع کر کے ان کی ڈانٹ سننے کے باوجود ان کی خوب خدمت کی، انہیں دوا وہ خود کھلانے لگی۔ پہلے تو وہ امی کو گھورتے رہتے تھے، دوا کھانے سے بھی انکار کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کا رویہ میری والدہ سے بدلنے لگا۔ شاید ان کے دل میں میری والدہ کے لیے گنجائش پیدا ہو چکی تھی۔ اب وہ رات کو جب بھی دوائی کھانے لگتے تو میری والدہ سے ہی کہتے کہ مجھے آ کر دوا کھلا جاؤ۔ میری والدہ انہیں دوا کھلانے کمرے میں چلی جاتی۔ پہلے تو امی 15 منٹ میں ہی واپس آ جاتی تھی۔ میں تب تک اپنے کمرے میں لیٹ جاتی تھی، لیکن جب کمرے سے باہر آتی تو کچھ متفکر سی ہوتی تھی، کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی ہوتی تھی، اور جب میں ان سے وجہ پوچھتی تو وہ چونک سی جاتی تھی، مجھے نہ آنکھوں سے دیکھتی، نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہتی کہ کچھ نہیں ہوا، تم سو جاؤ۔ مجھے یہ سن کر عجیب سا لگتا تھا کہ دادا آخر ایسا کیا کہتے تھے جو وہ باہر آتے ہی پریشان سی گمسم سی ہو جاتی تھی۔ جب سے میرے والد کا انتقال ہوا تھا، میں نے اپنی والدہ کے چہرے پر مسکراہٹ تک نہیں دیکھی تھی۔ وہ ہر وقت اداس اور غم زدہ سی رہتی تھی۔ پہلے تو دادا امی سے صرف دوائی ہی مانگتے تھے، لیکن اب تو وہ اپنا ہر کام میری امی سے کروانے لگے تھے۔
حالانکہ ان کے خدمت گزاروں میں کمی نہیں تھی۔ بات اگر یہیں تک رہتی تو مجھے برا نہ لگتا، لیکن کچھ دنوں سے جو بات میں نے محسوس کی وہ کچھ عجیب سی تھی۔ رات کو جب دادا امی سے دعا مانگتے ہیں اور امی ان کے کمرے میں چلی جاتی، تو جب وہ واپس آتی تھی تو وہ رو رہی ہوتی تھی، اور اب تو دادا کے کمرے میں امی کو گھنٹوں لگ جاتے تھے۔ میری والدہ رات کو میرے ساتھ میرے کمرے میں ہی سوتی تھی۔ جب تک امی دادا کے کمرے میں رہتی مجھے نیند نہیں آتی تھی، بس میں یہی سوچتی رہتی تھی کہ ایک دوا دینے میں کون سا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ یا 15 منٹ، لیکن میری ماں 1-2 گھنٹے وہاں دادا کے کمرے میں کیا کرتی رہتی تھی۔ اور دوسری حیران کن بات میرے لیے یہ تھی کہ میرے دادا کا رویہ میری ماں سے بہت بدلنے لگا تھا۔ وہ انہیں بہت ہمت دینے لگے تھے، لیکن میری والدہ ان کے سامنے ہمیشہ ڈری سہمی سی رہتی تھی۔ حیرت کا جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں آج کے بعد عورتوں کی سردارنی ہے، عورتوں کے مسائل کو اب وہی دیکھا کرے گی۔ مجھے لگا تھا کہ یہ بات سن کر میری والدہ خوش ہو جائے گی کہ خدا نے انہیں ان کا مقام واپس لوٹا دیا ہے، مگر وہ پھر بھی افسردہ سی رہتی تھی، ہر وقت نہ جانے کیا سوچتی رہتی تھی۔ میرے لیے یہ بات بہت خوشی کی تھی کہ میری والدہ کو اس حویلی میں بہو کی حیثیت مل گئی تھی، لیکن اس بات پر بھی میری والدہ کے چہرے پر ذرا سی مسکراہٹ نہ آئی تھی۔ اب تو میری والدہ کا یہ حال تھا کہ جب بھی انہیں دادا دعا کے لیے کہتے تو وہ مجھے گھبرائی ہوئی سی لگنے لگتی تھی، اور جب وہ کمرے سے واپس آتی تو پسینے سے شرابور اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ واپس آتی۔ جب میں ان سے وجہ پوچھتی تو کہتی تھی کہ کچھ نہیں، تم کیوں میرے انتظار میں جاگتی رہتی ہو، سو جایا کرو۔ میں نے کہا کہ جب تک آپ میرے پاس نہیں آ جاتی مجھے نیند نہیں آتی۔ نہ جانے کیوں میری اس بات پر وہ مجھے بڑے غور سے دیکھتی اور پھر پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگتی۔ ایک بار میری آنکھ کسی کی سسکیوں کی آواز سے کھلی۔ میں نے دیکھا میری والدہ جائے نماز بچھائے رو رہی ہیں۔ مجھے ان کے رونے میں حیرت سی ہونے لگی، کیونکہ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب تو دادا بھی انہیں عزت دیتے تھے۔ ہم اس گھر میں بہت خوش تھے، کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ دادا نے گاؤں والوں کے سامنے مجھے پوتی کی حیثیت سے قبول کر لیا تھا۔ میری والدہ کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ پھر وہ کیوں روتی رہتی تھی؟ شاید میرے والد کی وجہ سے، کیونکہ میری والدہ کو میرے والد سے بے حد محبت تھی۔ لیکن پھر کچھ ایسا میں نے دیکھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ امی دادا کو دوا دینے گئی تھی، میرے بھی صبح سے سر میں درد ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں بھی دادا سے سر درد کی دوا لے لیتی ہوں، کیونکہ ان کے پاس ہر وقت دوا موجود ہوتی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھلا تو جو منظر میں نے دیکھا، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میرے دادا تو میری والدہ کے ساتھ، میں الٹے قدموں وہاں سے لوٹ آئی تھی۔ ان دونوں کی طرف میری پشت تھی، اس لیے وہ مجھے دیکھ نہیں پائے، لیکن جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا میں بے یقین سی تھی۔ میرا تنفس بری طرح سے جل رہا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا تھا میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اب اپنی ہی سوچ کی تردید کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے میری نظروں کا دھوکا ہو، کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں وہ سچ نہیں ہوتا، اور جب سامنے آئے تو ہمیں اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے انداز پر افسوس ہونے لگتا ہے۔ جب امی رات کو کمرے میں آئی تو اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ جب میرے پاس آ کر لیٹ گئی تو میں نے پوچھا، امی آپ جب بھی دادا کو دوا دے کر آتی ہیں تو روتی کیوں ہیں؟ کہنے لگی، سمجھ لو میری قسمت ہی ایسی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے سچ کیوں نہیں کہہ رہی، کیونکہ جب میں نے اچانک سے دروازہ کھولا تھا تو دادا امی سے کہہ رہے تھے کہ اگر امی نے ان کی بات نہ مانی تو وہ انہیں گھر سے دھکے دے کر نکال دیں گے۔ میری والدہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ ایک ناجائز عمل ہے۔ میں آپ کی بہو ہوں، آپ کے بیٹے کی بیوی، آپ کیسے میرے ساتھ یہ ظلم کر سکتے ہیں؟ آپ میرے باپ کی جگہ ہیں۔ خدا را مجھے عزت سے اس گھر کے ایک کونے میں پڑے رہنے دیں۔ میرے انکار پر آپ مجھے گھر سے نکال دیں گے تو میں کہاں اپنی جوان بیٹی کو لے کر جاؤں گی؟ میری ماں رو رو کر میرے دادا سے التجا کر رہی تھی۔ اس سے زیادہ میری سماعت میں مزید کچھ سننے کی گنجائش نہیں تھی۔ میں واپس کمرے میں لوٹ آئی تھی۔ جس قسم کی باتیں میں نے سنی تھی اور جس قدر میرا دادا میری ماں پر آج کل مہربانی کر رہا تھا، اور میری والدہ گم سم سی ہو چکی تھی، جس خیال نے میرے اندر سے جان نکال دی تھی، میں اس کی تردید کر رہی تھی۔ ابھی بھی ایسی الجھن سے نکلی بھی نہ تھی
کہ ہمارے گھر کی ملازمہ نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا۔ وہ ملازمہ کہنے لگی کہ سردار صاحب جیسے نظر آتے ہیں ویسے ہے نہیں، بہت رنگین مزاج کے ہیں، جوانی میں تو غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات بھی تھے، اب ذرا گاؤں والوں کی نظر میں نیکوکار بنتے پھرتے ہیں، لیکن عیاشی کا اگر اس عمر میں بھی موقع ملے تو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اللہ بچائے بھائی ایسے لوگوں سے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ یہ سن کر تو میرا تنفس غم اور غصے سے بڑھنے لگا تھا۔ کیا سردار صاحب کو رشتوں کا تقدس بھی بھول گیا ہے؟ مجھے اپنے دادا سے نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اب تو جب بھی امی دادا کے کمرے میں جاتی میں بے چین سی ہونے لگتی تھی۔ میری والدہ نے ایک بار مجھ سے ڈکے چھپے لفظوں میں کہا کہ تم ذرا اپنے دادا سے دور ہی رہا کرو۔ میں اس بات پر چپ سی رہ گئی۔ اب تو مجھے واقعی سردار صاحب کے کردار پر شک سا ہونے لگا تھا۔ پھر ایک بار میں لانچ میں بیٹھی تھی تو سردار صاحب کسی سے فون پر بات کر رہے تھے، کسی سے کہہ رہے تھے کہ شادی پر میں تب آؤں گا جب ناچ گانے کا انتظام ہوگا، تو تم جانتے ہو کہ میں اپنی عمر کو نہیں دیکھتا، میرا دل تو ابھی تک جوان ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اپنی ایک گھٹیا عادت کا اپنے دوست سے بڑی بے باکی سے ذکر کر رہے تھے۔ انہیں تو ایسی باتیں میرے سامنے کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں ناگواری سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ایک دن سردار صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ میری خواہش ہے کہ تم اپنی تعلیم جاری رکھو، اسی لیے میں تمہارا داخلہ کالج میں کروانا چاہتا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ میری حویلی میں کمروں کی کمی نہیں ہے۔ یہ تم کیا ہر وقت اپنی ماں کے ساتھ ساتھ رہتی ہو؟ کل میرے ڈرائیور کے ساتھ جا کر کالج میں اپنا داخلہ کرواؤ اور خود کو عادت ڈالو اکیلے کمرے میں سونے کی۔ میں تمہارے لیے ایک الگ کمرہ سیٹ کروا دیتا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں اپنی ماں سے الگ ہو جاؤں گی تاکہ آپ کو کھلی چھٹی مل جائے، لیکن ہم دونوں ماں بیٹی اس وقت بے بس اور مجبور تھے۔ میں سردار صاحب کے ساتھ سخت لہجے میں بات نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے آرام سے کہا کہ مجھے اپنی والدہ کے ساتھ ہی کمرے میں رہنا ہے، مجھے ان سے الگ رہنے کی عادت نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے تو میری ایک نہ سنی اور 2 دن میں میرا کمرہ حویلی کے اوپر کی منزل میں منتقل کر دیا۔ میری والدہ بھی اپنی جگہ پریشان تھی، لیکن لب ان کے بھی خاموش تھے۔ میں اوپر کے کمرے میں چلی تو گئی، لیکن یہ بھی سوچ چکی تھی کہ رات کو نیچے اپنی والدہ کے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ رات کو جب سب سو چکے تو میں نیچے اپنی والدہ کے کمرے کے پاس کھڑی ہو گئی، لیکن مجھے حیرت تو اس وقت ہوئی جب میری والدہ کا کمرہ لاک تھا۔ پہلے تو مجھے کچھ تسلی ہو گئی کہ چلو امی نے اچھا کیا کہ دروازہ لاک کر لیا، لیکن سچ تو کچھ اور ہی تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صبح مجھے کالج کے لیے جانا تھا۔ میں تیار ہو کر جب نیچے اتری تو یہ دیکھ کر دنگ سی رہ گئی کہ میرے دادا میری والدہ کے کمرے سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میرا دل تو دک سا رہ گیا تھا۔ تو کیا وہ رات بار میری ماں کے ساتھ؟ میرا سر بری طرح سے چکرا سا گیا تھا۔ مجھے لگا پوری حویلی میری آنکھوں کے سامنے گم گئی تھی۔ میری ماں صرف میری خاطر یہاں پر رہنے پر مجبور تھی تاکہ میں عزت سے رہ سکوں، اور میری خاطر جو قیمت وہ ادا کر رہی تھی، یہ سوچ کر تو میری روح فنا ہونے لگی۔ میں سوچ چکی تھی کہ اب اپنی ماں کو مزید آزمائشوں میں نہیں ڈالوں گی۔ رات کو میں دیر تک نیچے اپنی والدہ کے کمرے میں بیٹھی رہی، ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ اس کے بعد انہیں ایک گلاس دودھ کا دیا اور میں نے کہا کہ آپ کو اپنی صحت کی بالکل پرواہ نہیں ہے، اور وہ دودھ زبردستی انہیں پلا دیا۔ میں دودھ میں نیند کی گولی ڈال کر لائی تھی، اسی لیے وہ دودھ پیتے ہی امی کچھ ہی دیر میں سو گئی۔ میں نے جلدی سے اپنے والد کا ایک لباس الماری سے نکالا اور پہن لیا، دوپٹہ لے کر تھوڑا سا گھونگھٹ نکال لیا تاکہ میرا چہرہ صاف نظر نہ آ سکے۔ میری شکل بھی اپنی والدہ سے بہت مشابہت رکھتی تھی۔ میں دادا کے کمرے میں چلی گئی۔ اتفاق تھا یا پھر روز ہی ایسا ہوتا تھا کہ دادا کے کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا۔ میں نے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ دادا یہی سمجھے کہ امی آئی ہیں، مجھ سے کہنے لگے میں دوا کھا چکا ہوں، اب میرے پاس آؤ، میں نے بہت انتظار کر لیا تمہارا، اب میں مزید صبر نہیں کر سکتا ہوں۔ دادا کی خباثت مجھ پر کھل گئی تھی۔ میں ان کے پاس چلی گئی۔ اس کے بعد جو کچھ انہوں نے مجھ سے کہا، میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میری والدہ میرے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ دادا غصے سے مجھے اور میری والدہ کو دیکھ رہے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری ہی پوتی میرے ساتھ ایسا کھیل بھی کھیل سکتی ہے۔ میں شرمندہ سی نظر جھکائے بیٹھی تھی۔ جب میں ان کے کمرے میں گئی تھی تو انہوں نے مجھے میری والدہ سمجھ کر کہا تھا کہ میں انہیں ان کی بات کا جواب ہاں میں دوں۔
وہ میری والدہ کی دوسری شادی اپنے بھتیجے سے کروانا چاہتے تھے۔ کہتے تھے کہ میری والدہ ابھی اتنی بوڑھی بھی نہیں ہوئی کہ میرے والد کے نام پر بیوہ بن کر زندگی بسر کرے، کیونکہ آج نہیں تو کل وہ میری بھی شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ اب بیمار رہنے لگے ہیں اور ان کے مرنے کے بعد میری والدہ کہیں پھر سے بے سہارا نہ ہو جائے، اسی لیے اپنی زندگی میں ہی وہ میری اور میری والدہ کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے جب میری والدہ ان کے کمرے میں ان کو دوا دینے جاتی تھی تو وہ میری والدہ سے اسی بات پر بحث کرتے تھے۔ میری والدہ میرے والد سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے دوسری شادی پر وہ راضی نہیں ہو رہی تھی۔ میرے دادا اب مجھے تعصب سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ جب انہوں نے مجھے میری والدہ سمجھ کر پوچھا تو ساتھ ہی اپنا لیمپ آن کر دیا۔ امی کے کپڑوں میں مجھے دیکھ کر وہ آگ بگولا سے ہو گئے۔ جب مجھ سے پوچھا کہ میں کیوں اس حلیے میں آئی ہوں تو میں نے جھجکتے ہوئے انہیں وہ سب بتا دیا جو میں سوچ رہی تھی۔ دادا کا یہ سن کر چہرہ سرخ ہو گیا۔ انہوں نے مجھے اتنی بلند آواز سے ڈانٹا کہ ان کی آواز پوری حویلی میں گونجنے لگی۔ امی بھی اٹھ کر دادا کے کمرے میں آ گئی۔ جب سچ امی کو پتہ چلا تو انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا کہ تمہیں شرم نہ آئی یہ سب سوچتے ہوئے، اور اب میں گردن جھکائے بیٹھی رو رہی تھی۔ میرے دادا نے بالآخر میری والدہ کا نکاح اپنے بھتیجے سے کروا ہی دیا۔ مجھے بھی وہ میری امی سے دور رہنے کا اسی لیے عادی بنانا چاہتے تھے تاکہ جب وہ ان کی شادی کرے تو میں یہ بات اپنے دل پر نہ لوں۔ مجھے خود پر افسوس سا ہونے لگا۔ میں کیا سوچ رہی تھی؟ صحیح کہا ہے کسی نے کہ آنکھوں دیکھا ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔